رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام میدان عرفات میں جو آخری وصیت کی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیتہ الی امتہ فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اے میرے اصحاب، دین تکمیل کو پہنچ چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے اس دین کو زمین میں پھیلانے کی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، وہ یہ دین، یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور اس مقصد کے لیے خواہ انہیں کتنا ہی لمبا سفر اختیار کرنا پڑے وہ ضرور کریں۔ حضرات، اولاد کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یقوم مقام الاب، وہ باپ کی جگہ پر کھڑی ہو جائے، باپ کہے کھڑی ہو جاؤ وہ کھڑی ہو جائے، باپ کہے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے، باپ کہے چل پڑو وہ چل پڑے، باپ کہے رک جاؤ وہ رک جائے۔ یہ اولاد کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ باپ جس منہج پر، جس مشن پر، جس راستے پر اپنی اولاد کو کھڑا کرے وہ کھڑی ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جس منہج پر، جس مشن پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، صحابہ اس منہج پر کھڑے نہیں رہے، کھڑے ہو گئے اور بڑے ہی زبردست انداز میں کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، عمر فاروق کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اپنے دور اقتدار میں دنیا کی بڑی سلطنتوں کو، روم اور ایران کو شکست دی اور دونوں کو مسلم ریاست میں شامل کر دیا۔ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ مسلم ریاست میں کرنے والے عمر بن خطاب ہیں، اور عمر بن خطاب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس منہج پر، جس مشن پر رحمت کائنات نے انہیں کھڑا کیا وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح ہادی مہدی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس منہج پر، جس مشن پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا، ساری زندگی اسی منہج پر، اسی مشن پر کھڑے رہے۔ دور صدیقی سن 13 ہجری کی ابتدا میں ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 23 سال شام کے گورنر رہے اور 19 سال یا اس سے زائد
خلیفۃ المسلمین کے عہدے پر فائز رہے. ایک ہی جگہ پر 48 سال سے زائد کا عرصہ گزار دیا. اور جب دفن ہوئے تو اسی سرزمین پر دفن ہوئے. شام بھیجا کس نے تھا؟ گورنر کس نے بنایا تھا؟ اس شخصیت نے جس کے زیرک پن کو، جس کی صلاحیتوں کو خود رسول اللہ نے مانا ہے. کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فلم راب کرین. شخصیات تو میں نے بڑی بڑی دیکھی ہیں، لیکن عمر جیسا زیرک، ہوشیار، بہادر شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس عبقری نگاہ کے حامل شخص نے معاویہ کو منتخب کیا تھا اور شام میں بھیجا تھا. معاویہ شام میں ایسے داخل ہوئے کہ 48 سال کا عرصہ وہاں گزار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ میں ایک بڑی ہی زبردست نسبت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا، اور یہی رقبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں 64,65,000 مربع میل تھا. اسلامی سلطنت کی عظیم توسیع کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 19 سال سن 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک خلیفہ رہے. 64,65,000 مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، اور 22 رجب 60 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. حضرات، بحیرہ ہند، جزیرۃ العرب سے یہ سلسلہ نکلا. بحیرہ ہند کے ساتھ سلطنت معاویہ جڑی ہوئی تھی، دریائے سندھ کے ساتھ سلطنت معاویہ جڑی ہوئی تھی، بر اعظم افریقہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت جڑی ہوئی تھی. اس موقع پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے: اگر تاریخ اسلامی سے فتوحات ابو بکر، فتوحات عمر، فتوحات عثمان اور فتوحات خاندان بنو امیہ کو نکال دیا جائے تو شاید کوئی اسلام کی تاریخ مرتب بھی نہ کر سکے. ذرا خاندان بنو امیہ کو نکال کر تاریخ اسلامی مرتب تو کر کے دکھاؤ. 712 میں محمد بن قاسم سندھ پہنچا، سندھ سے ملتان پہنچا، قتیبہ بن مسلم چین تک پہنچا، موسیٰ بن نصیر اندلس تک پہنچا. مرکزی حکومت کے اختتام کے باوجود ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل اندلس میں داخل ہوا اور تقریباً 2 صدیوں تک وہاں حاکم رہا. ذرا جغرافیائی لحاظ سے بنو امیہ کی جد و جہد، اموی سلطنت کی توسیع تو دیکھو، اور پھر اس سے بڑھ کر 670 عیسوی میں بنو امیہ کا ایک عظیم جرنیل عقبہ بن نافع مصر کے صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے بر اعظم افریقہ تک پہنچا. بر اعظم افریقہ کو فتح کیا
اور پھر یہ عقبہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکا، اپنے گھوڑے کو بحر ظلمات میں اتارتا ہے اور بولتا ہے، اے الہ العالمین، میرے راستے میں یہ سمندر حائل ہے، میرے راستے میں یہ سمندر حائل ہے، اگر میرے راستے میں یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو آج تیرا یہ بندہ دنیا کے آخری کونے تک تیری توحید کے نغمے بلند کرتا ہی جاتا۔ علامہ اقبال بھی پکار اٹھے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ حضرات، یہ تاریخ جس پر اقبال فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے اور بڑے ہی فخر سے کہہ رہا ہے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ، پھر سندھ سے ملتان پہنچا۔ آج اگر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نام ہے، مسلمان موجود ہیں، تو اس میں خاندان بنو امیہ کا کردار ہے۔ اپنی گفتگو کی بساط کو سمیٹتے ہوئے میں ایک جملہ پھر بول رہا ہوں کہ اگر خاندان بنو امیہ کے ذریعے فتوحات اسلامی کا یہ عظیم سلسلہ بر صغیر پاک و ہند تک نہ پہنچتا تو شاید آج ہم مشرک اور کافر ہوتے۔